سے پہلے بات کرتے ہیں منی لانڈرنگ کیس کے حوالے سے، جس کی تحقیقات میں پیش رفت ہوئی ہے اور نئے انکشافات سامنے آئے ہیں، جس کے مطابق اپوزیشن رہنما شہباز شریف نے اپنے بیوی بچوں سے کروڑوں روپے کے نقد تحائف وصول کیے۔ مختلف موقعوں پر بڑی بڑی رقوم شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں براہ راست منتقل ہوئی۔ نیب نے شہباز شریف، حمزہ، سلیمان اور نصرت شہباز کا بینک ریکارڈ حاصل کر لیا، جس کی بنیاد کثیر مالیت کے نقد تحفوں سے متعلق پوچھ گچھ ہوگی۔ نئے دستاویزات کے مطابق سابق وزیر اعلیٰ نے اہل خانہ سے 10 سال میں 4 کروڑ 27 لاکھ 46 ہزار وصول کیے۔ بیٹے حمزہ سے 2008 میں 1 کروڑ 59 لاکھ 95 لاکھ ملے۔ بیوی نصرت شہباز سے 2009 میں 73 لاکھ تحفے ملی اور بیٹے سلمان شہباز سے 3 سال کے دوران 1 کروڑ 94 لاکھ وصول کیے۔ تحقیقات میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ شہباز شریف کو رقوم ان کے اکاؤنٹ میں منتقل کی گئی ہیں۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام چودھری صاحب موجود ہیں، پروگرام رپورٹرز کے، آپ نے ان کو دیکھا ہے، روز سنتے ہیں، ان کا تجزیہ بھی سنتے ہیں۔ چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کو، باخبر سویرا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ بڑے انکشافات ہو رہے ہیں، بڑے ہوشربا قسم کے انکشافات ہو رہے ہیں، کیا مستقبل آپ دیکھ رہے ہیں اپوزیشن لیڈر صاحب کا؟ ایویڈنس پر جانا ہے، دستاویز پر جانا ہے، اور یہ اصل میں ان کا یہ چکر تھا کہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں تو بس نیٹ کلین ہوں، میرا کسی کرپشن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہو بچوں نے کر دیا، داماد جو ہیں انہوں نے کر دیا، میری بیٹیوں نے کر دیا، بیٹوں نے کر دیا، ان سے پوچھیں، ان سے جا کے میری وائف جو ہیں ان سے پوچھیں۔ لیکن پھر بھی وہ پہلے وہ کہتے ہیں نہیں، پہلے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے کھرا نہیں مٹایا تھا اس لیے پکڑے گئے، کور نہیں کیا ٹریک۔ تو میں نے تو سارا وہ پھر بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے تو یہ ٹیٹیز نکل آئیں جو ان کو براہ راست ان کو ملی، اور اس کے بعد یہ اس کے گئے پھنس، اور ان کے خلاف اربوں روپے کی وصولی ہے یہاں سے پاکستان کے مختلف محکموں سے، اور پھر اس کو باہر بھیجا گیا، پھر وہاں سے ڈالروں کی شکل میں یا پاؤنڈ یا یورو کی شکل میں پاکستان منگوایا گیا۔ یہ طریقہ کار یہاں پنجاب میں ہوا، فیڈرل گورنمنٹ کے لوگوں میں ہو رہا ہے اور ہوتا رہا ہے، اور سندھ میں ہو رہا ہے، اور لوٹ مار جو ہے اس نے اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کر دی ہیں۔ اسی لیے اب یہ منتیں کرتے پھر رہے ہیں، شہباز شریف ہوں یا دوسرے ہوں، کہ اللہ کے واسطے ہمیں جانے دے، میں کینسر سے مر جوں گا، میں فلاں ہو جوں گا۔ تو چودھری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو رقم ہے 10 سال میں 4.5 کروڑ روپیہ انہوں نے اپنے اہل خانہ سے لیا ہے، رقم بظاہر تو اتنی بڑی نہیں ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اس کے اوپر کیس کیا بن سکتا ہے؟ کیس یہ ہے کہ وہ رقمیں تو بہت بہت بڑی آئی ہیں، یعنی آپ نے مطلب نائب قاصد کے نام پر، اپنے مینیجر کے نام پر 1.5 ارب کا روپیہ تو ایک یعنی مینیجر جو ہے یا اپنا یہ ملازم جو تھا، کوئی گل ہے، کوئی خان ہے، کوئی کچھ ہے، یہ سارا اتنا گھنونا کاروبار ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کس طرح، یعنی جن کو پتہ ہی نہیں ہے بندوں کو، ایک بندہ اپنے گاؤں سے باہر نہیں گیا، اس کے نام پر اربوں روپے کی ٹیٹیاں آ اور جا رہی ہیں، تو یہ سارا تو گئے ہیں پھنس۔ لیکن چونکہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا عدالتی نظام بیٹھ گیا ہے اور وہ جرائم پیشہ لوگوں کو تحفظ پر لگا رہتا ہے۔ اچھا چودھری صاحب، اب یہ جو انکشافات ہیں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے 2008 میں تقریباً 1.25 کروڑ روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوا، یہ کیا معاملہ ہے؟ کیوں حمزہ شہباز شریف صاحب کی اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں؟ وہ پیسے ہیں نا جو یا لوگوں سے چندہ یا بھتہ وصول کیا گیا ہے یا لوگوں سے رشوت لی گئی ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے کئی بندے جو ہیں اس وقت بھی حکومت میں ہیں، وزیر ہے، ان لوگوں سے بھی پیسے لیے گئے، صحیح، اور یہ بہت ہی لمبا چوڑی چیک موجود ہے، ٹرانزیکشن موجود ہے، اے سے پیسے بی کو گئے، بی سے سی گئے، پھر وہ سارے گھما کر ان لوگوں کے اکاؤنٹس میں چلے گئے۔ میں نے کہا یہ بڑی کوشش کی شہباز شریف نے کہ میرے نام پر کچھ نہ آئے، لیکن الٹیمیٹلی پہ نصرت شہباز کے نام پر ٹی ٹی آئی تو وہاں سے پیمنٹ لے کے تہمینہ دورانی کو دے دی، انہوں نے اس سے گھر خریدے، گاڑیاں خریدی، تو وہ انہوں نے کوشش یہ کی تھی کہ میں نہ پھنسوں،
لیکن اب جو انکشافات آ رہے ہیں چودھری صاحب وہ بڑے ہوشربا قسم کے انکشافات ہیں. یہ بتائے گا میاں محمد نواز شریف تو برطانیہ میں اپنا علاج کروانے کے لیے گئے تھے, انہوں نے کافی پہلے واپس آ جانا تھا, وہ واپس نہیں آئے, پیچھے سے رہ گئے اب شہباز شریف صاحب. یہ تمام تر چیزیں جہاں پہ جتنے انکشافات سامنے آ رہے ہیں تو ان کا سیاسی کریئر آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ مطلب مسلم لیگ نون کی کون رہنمائی کرے گا, ان کا بڑا کون ہوگا؟ نہیں وہ ایک مطلب کوئی 4 بندے ہیں جن پر وہ کام کر رہے ہیں, شاہد خاقان عباسی, لیکن ان پر بھی بہت سنگین چارجز ہیں, خواجہ آصف, ایاز صادق, احسن اقبال, تو یہ تو ٹاپ رنر ہے, فرنٹ رنر. چودھری صاحب اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کی گورنمنٹ جو ہے وہ 196 ووٹس پہ ہے, 182 کی 186 کی سادہ اکثریت درکار ہوتی ہے اسمبلی میں, کل 10 ووٹوں کی 8 ووٹوں کی وہ ہے, لیکن جو اتحادی ہے پنجاب میں تحریک انصاف کے وہ تھوڑے سے ناراض ہیں. اور اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو نون لیگ کے 10 لوگ آ کے ملے ہیں سردار عثمان بزدار سے, اس کے بعد تحریک انصاف کی جو حکومت ہے پنجاب میں اس کی پوزیشن مضبوط ہوئی ہے؟ نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ جدھر تو عددی اکثریت ہے, پنجاب اسمبلی ہو یا فیڈرل گورنمنٹ کی قومی اسمبلی میں اکثریت ہو, تو وہاں تو بندے پورے ہیں. 2 سال میں کئی ایفرٹس ہوئی ہیں اپوزیشن کی طرف سے, لیکن دونوں بجٹس کو انہوں نے کہا نہیں پاس ہوگا, تو آپ نے دیکھا پہلے سے زیادہ اکثریت. اصل گورنمنٹ کا مسئلہ یہ ہے شجاعت صاحب اور مدیہ صاحبہ, یہ نوٹ کریں کہ عام آدمی رو رہا ہے, وہ بلک رہا ہے کہ ہماری 2 وقت روٹی کا کچھ کریں, اس پر یہ توجہ دیں. یہ جو اپوزیشن کوئی خطرہ نہیں ہے ان کے لیے. صحیح, بہت شکریہ جی. سینئر تجزیہ کار, سینئر اینکر پرسن چودھری غلام حسین موجود تھے, بہت شکریہ جی. کیا زبردست قسم کا ویسے یہ تجزیہ کرتے ہیں, ہمیشہ سے ان کو انجوائے کرتے ہیں, بعد بھی بالکل مطلب بے باک قسم کا تجزیہ دیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ جی.